اگر ہم آج سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں تو جو آج چین اور روس کا ہمسایہ ملک منگولیا ہے، اس وقت یہاں مختلف چھوٹے چھوٹے قبیلے آباد تھے۔ یہ لوگ خانہ بدوش تھے، اپنے لیے کسی مناسب جگہ کا انتخاب کرتے اور پھر وہاں زندگی گزر بسر کرنے چلے جاتے، اور جب وہاں کی آب و ہوا اور ان کے مویشیوں کے لیے چارہ کافی نہ ہوتا تو یہ لوگ وہاں سے کسی سرسبز اور بہتر جگہ پر ہجرت کر جاتے۔ ان قبیلوں کے اپنے اپنے سردار تھے اور تمام قبیلہ سردار کے ماتحت ہوتا تھا، اور تمام قبیلے والے اپنے سردار کی عزت کرتے اور ہر بات مانتے تھے۔ ان قبیلوں میں سے ایک قبیلہ جس کا سردار یسوخئی نام کا بہادر جنگجو بھی تھا، اور اس کا تعلق بورجگین خاندان سے تھا۔ اس کا ایک بیٹا جس کا نام تموجن، جسے آج دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے، 5 سال کی عمر کا تھا۔ اس کے باپ نے اپنے دوست کے قبیلے میں اس کی منگنی کروا دی۔ ان خانہ بدوشوں کے تمام قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے کے گویا جانی دشمن بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر قبیلے کے لوگ جنگی مہارت رکھتے تھے۔ یسوخئی کو ایک دعوت میں بلا کر زہر دے دیا گیا، اور جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس کے بیٹے کے خلاف قبیلے والوں نے بغاوت کر دی کہ اس 5 سال کے بچے کو ہم اپنا سردار نہیں مانتے۔ انہوں نے تموجن اور اس کے گھر والوں کو قبیلے سے الگ ہونے کا کہہ دیا، لیکن سردار کے قبیلے سے بغاوت کرنے والوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ تموجن بڑا ہو کر کہیں ہم سے اس بغاوت کا بدلہ نہ لے۔ انہوں نے اسے قتل کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ کئی مہینوں تک یہ ان کے ہاتھ نہ آیا، اور وہ مسلسل اس کی تلاش میں پھرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا، تموجن بڑا ہو چکا تھا، لیکن آخرکار جو اس کی جان کے در پہ تھے انہوں نے اسے پکڑ لیا اور زنجیروں میں جکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے، لیکن اسے مارا نہیں بلکہ قید میں ڈال دیا۔ تموجن کسی طرح ان کی قید سے نکلا اور گھر والوں کو ڈھونڈتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنی منگیتر کو واپس لانے کا فیصلہ کیا۔ چند عرصہ گزرنے کے بعد دشمنوں نے اس کے گھر والوں پر یلغار ہونے والی تھی، جس کا اسے پہلے ہی علم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو ایک چھکڑے میں چھپایا اور اسے دوسری طرف روانہ کرتے ہوئے خود پاس بہتے پانی کی طرف روانہ ہو گیا۔ سیانے کہتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس کا باپ یعنی یسوخئی ایک عورت کو کسی دوسرے قبیلے سے اغوا کر کے لایا تھا، سو آج یہ سب اس کے بیٹے کے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ تموجن تو جان بچا کر بھاگ گیا، لیکن جس طرف اس نے اپنی بیوی کو روانہ کیا تھا وہ چھکڑا پکڑا گیا، اور وہ تموجن کی بیوی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی قبیلے والے تھے جن کی عورت کو اس کے باپ نے اغوا کیا تھا۔ سو آج یہ قدرتی انصاف مکافات عمل پورا ہوا، مگر اس قسم کی باتیں وہ نہیں سوچتے تھے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں اور اس تموجن کی کہانی کو مکمل کرتے ہیں، لیکن ابھی تو اس کہانی کی شروعات ہے۔ آپ اسے توجہ سے سنتے رہیں، شاید آپ کی معلومات میں تھوڑا اضافہ ہو سکے۔ تموجن کافی عرصے کے بعد اپنے گھر والوں کا پیچھا کرتے واپس لوٹا تو دیکھا اس کی بیوی گھر میں نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لائے گا، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ایسے میں اس نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا جس کا نام جموکا تھا۔ اس نے پہلے تو اسے خبردار کیا کہ تم ایک عورت کی خاطر جنگ کرو گے۔ بعد میں تموجن کے اصرار پر اس کے دوست جموکا نے اسے اپنے قبیلے کے سپاہیوں کا ایک لشکر اس کی کمان میں سونپ دیا۔ یہ اپنی بیوی کو لینے چل دیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ان کے قبیلے پر یلغار کر دی اور اونچی اونچی آواز میں بورچینا بورچینا پکارنے لگا۔ بورچینا اس کی بیوی کا نام تھا۔ اس نے اور اس کے ساتھ آنے والے سپاہیوں نے قبیلے والوں کے سر دھڑ سے الگ کر کے رکھ دیے۔ تموجن خیموں کی تلاشی کرتے کرتے اپنی بیوی تک جا پہنچا، لیکن پھر کیا ہوا؟ بیوی کو اغوا ہوئے 6 سے 7 ماہ گزر چکے تھے، اور اس کی بیوی اس عرصے میں امید سے ہو گئی تھی۔